السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج عید کا دن ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے اور یاد کروانے والا ہونا چاہیے کہ جن نیکیوں کے مزے ہم نے گزشتہ ایک مہینے میں چکھے ان کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ ان باتوں جن کی طرف عموماً ہماری رمضان کے مہینے میں توجہ رہتی ہے، ان میں عبادتیں بھی ہیں اور صدقات اور مالی قربانیاں اور حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی ہے۔ یہ باتیں اب اجتماعی طور پر ایک خاص ماحول کے تحت کرنے کا عرصہ تو ختم ہو گیا، لیکن ایک مومن کی حقیقی ذمہ داری اور مقام یہی ہے کہ نیکیوں کو نہ صرف جاری رکھے بلکہ ان میں بڑھے۔ بس کل سے اس سال کے فرض روزوں کے دن تو ختم ہو گئے، جن میں ہم نے بہت سی نفلی باتیں بھی کیں، لیکن جن دوسری باتوں اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ ہوئی اسے ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ نوافل کی طرف توجہ ہوئی تو اسے جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمازوں کی باقاعدگی کی طرف توجہ ہوئی تو اسے جاری رکھنا ہے۔ اپنے نفس پر کنٹرول کی ٹریننگ ہوئی تو اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمدردی خلق کے جذبے کی طرف توجہ ہوئی تو اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نماز باقاعدگی سے پڑھیں، لیکن اگر وہ اپنے نفس کو ٹرولیں تو یہ ان کے نفس کا دھوکہ ہے۔ وہ کوشش کرتے ہی نہیں، نماز کی ادائیگی کی ذمہ داری کو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر سمجھتے ہوں تو کبھی کوشش ناکام ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر رمضان کے مہینے میں عموماً بہتر صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں حقیقی کوشش ہوتی ہے، اٹھنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ عموماً سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ ہو اور اپنے ماحول کو دیکھ کر بھی شرم نہ آئے،
رمضان میں سحری کی غرض سے بھی اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھی اٹھتے ہیں. سست ترین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی عموماً فجر کی نماز وقت پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حقیقی کوشش ہے جس کا نتیجہ نکلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کام کا 70-80% نتیجہ نہیں نکلتا اس کے لیے صحیح رنگ میں ایک جذبے سے کوشش کی ہی نہیں گئی. بس آج ہمیں مصمم اور پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ تمام نیکیوں کے بجا لانے کے لیے ہم حقیقی کوشش کریں گے. صرف اپنے نفس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. جب یہ ہوگا تبھی ہماری عید حقیقی عید ہوگی. تبھی ہماری آج کی خوشی پورے سال کی خوشی پر محیط ہوگی. اور یہی عید کا حقیقی مقصد ہے. اگر یہ نہیں تو آج خاص طور پر تیار ہونا، اچھے کھانے کھانا اور دوستوں کو ملنا اور دوسرے پروگرام بنانا یہ تو بے مقصد ہے. اصل روح تو آج کی خوشیوں کے پیچھے یہ ہے کہ ایک مہینہ خاص طور پر اپنی تربیت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض جائز کاموں سے رکے اور خوشی سے اور قربانی کرتے ہوئے رکے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس کی خوشی منا رہے ہیں کہ یہ ہم نے مہینہ گزارا. لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ اس مہینے کی تربیت کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف ہم آئندہ بھی توجہ دیتے رہیں گے. بس یہ بات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں اچھی طرح رہنی چاہیے کہ سال میں صرف ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے اور اس کا حق ادا کرنے سے ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو گیا. اور نہ ہی صرف ایک مہینہ حقوق العباد ادا کرنے سے ہمارا مقصد پورا ہو گیا، بلکہ مقصد تب پورا ہوگا جب ہم ان باتوں کو دائمی کریں گے، ہمیشہ کے لیے کریں گے. اور جو سستیاں رمضان کے مہینے کی وجہ سے دور ہوئی ہیں ان کو اب ہمیشہ دور رکھیں گے. جن نیکیوں کے کرنے کی ہمیں توفیق ملی ہے انہیں ہم ہمیشہ کرتے چلے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں اور ہر دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. ہر دن جو ہم پر طلوع ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مورد بناتے ہوئے طلوع ہو. بس اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی پر چلتے ہوئے ہمیشہ اپنی باتوں میں طاق اور باقاعدہ ہونے کی ضرورت ہے. حقوق العباد کی طرف توجہ دیتے ہوئے غریبوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. رشتہ داروں اور قریبیوں سے حسن سلوک کی ضرورت ہے. اپنے دلوں کو انانیت سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. ہمدردی خلق کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی ضرورت ہے. میں آج ہمدردی خلق اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف خاص طور پر اس عید کے حوالے سے توجہ دلانی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے اور عبادت کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے. اور اس بات کا ادراک ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا واضح کر کے عطا فرمایا، یہ ادراک ہمیں دیا. بس آج ہم عید منا رہے ہیں خاص طور پر ان ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والے احمدی اور اچھے حالات میں رہنے والے احمدی اس بات کا خیال رکھیں کہ
کہ دنیا میں بے شمار لوگ بہت برے حالات میں رہ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک اندازے کے مطابق 815 ملین لوگ بھوکے رہتے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا۔ روزانہ ہر 9 میں سے ایک شخص بھوکا سوتا ہے، بغیر کھانا کھائے سارا دن کفاقے سے سوتا ہے۔ ہر تیسرا شخص، خاص طور پر بچے، خوراک کی کمی کا شکار ہیں یا مناسب غذا نہیں مل رہی، بلکہ یہ اعداد و شمار جو دیے جاتے ہیں میرے خیال میں صحیح نہیں ہیں۔ اس سے بہت زیادہ لوگ بھوک کا شکار ہیں، اور اب یہ عراق اور شام اور یمن وغیرہ کی جنگوں کی وجہ سے لیبیا میں کئی لوگ، خاص طور پر بچے، خوراک اور علاج سے محروم ہیں، اور یہ تعداد وہاں بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر چل رہی تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک ڈاکٹر کسی بچے کو، تصویر تھی یہ بچے کو روٹی دے رہا ہے، اور وہ بچہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسی دوائی ہے تمہارے پاس ہے جس سے مجھے کبھی بھوک محسوس نہ ہو؟ اور ڈاکٹر اس بچے کی یہ بات سن کر رو پڑا۔ تو یہ تصویر صحیح ہے یا غلط؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بھوک سے دنیا میں بچوں کا یہ حال ہے، لیکن جنگ کے جنونیوں کو اس کا کوئی خیال نہیں کیا حال ہو رہا ہے بچوں کا۔ بچے اپنے ماں باپ سے محروم کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف محروم کیے جا رہے ہیں بلکہ اس وجہ سے پھر فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال ان حالات میں ہم پیٹ بھر کر کھانے والوں، اور آج عید کے دن اچھا کھانے والوں کو یہ احساس بڑھ کر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ کھانا تو بڑی بات ہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پانی بھی وافر مقدار میں اور کھل کر پینے کے لیے نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ اس قدر گندا ہوتا ہے کہ شاید ہم میں سے اکثر اسے دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح توجہ دلاتے ہوئے اور مومنوں کی نشانی بتاتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا تشریحی ترجمہ اس طرح فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو، اور اس کے منہ کے لیے یہ خدمت کرتے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو۔ آپ نے اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا نیکی ہے، بیکار اور نکمی چیز کا خرچ کرنے سے کوئی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بس اپنی پسندیدہ چیز کو دینا، اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف میں ڈال کر دوسرے کا خیال رکھنا، یہ ہے اصل نیکی۔ بس قربانی کر کے غریبوں کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے منہ کے صدقے، یہ بات پھر اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے اور یہ عبادت بن جاتی ہے۔ یہ خدمت خلق جو ہے یہ عبادت بھی بن گئی اس طرح، اگر اللہ کی خاطر کی جائے۔ لوگوں کو رمضان میں
صدقات اور مدد کرنے کا خیال آتا ہے. اپنی اپنی توفیق کے مطابق یہ خیال سارا سال رہنا چاہیے، صرف وقتی نہ ہو. اور جب سارا سال یہ سوچ ہو اور غریبوں کا خیال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر ہر روز عید کا دن بن کر خوشی پہنچاتا ہے. دنیا دار دنیاوی حکومتیں تنظیم میں جب اپنے منصوبے غریب ملکوں میں اپنے زوم میں اپنے خیال میں ان کی مدد کے لیے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کرتی ہیں، تو جو خرچ کرتے ہیں لوگ اس کا تقریباً 70 یا 80% واپس اپنے اخراجات کے لیے لے لیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے منہ کو وہ کام نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے. ان کے کام ان لوگوں کو اپنے زیر احسان رکھنا ہوتا ہے. بس یہ مومنوں کا ہی کام ہے کہ عبادت کے رنگ میں اسے بجا لاتے ہیں، اور خوشیوں کے دن انہیں اس وقت حقیقی خوشی مہیا ہوتی ہے جب وہ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوں. جماعت کے نظام کے تحت یتیموں کے اخراجات، انہیں کھانا کپڑا تعلیم مہیا کرنے کا انتظام ہے. غریب ملکوں میں اچھے حالات میں رہنے والوں کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہر خوشی کے موقع پر غریبوں کا بھی حصہ نکالنا چاہیے. پھر مریضوں کا مفت علاج ہے، اس پر جماعت خرچ کرتی ہے. پانی اور خوراک ضرورت مندوں کو مہیا کرنے کے لیے جماعت کا انتظام ہے. غریب طالب علموں کے اخراجات کے لیے انتظام ہے. بس اس کے لیے جہاں اپنے طور پر لوگ خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں ضرورت مندوں کو، وہاں جماعتی نظام کے تحت بھی جو امداد طلباء یا امداد مریضان یا یتامہ فنڈ وغیرہ ہیں، ان میں اپنی توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے. اسی طرح بعض ذیلی تنظیمیں کہہ لیں یا نظام ذیلی طور پر جماعت کے تحت چل رہا ہے. ایسوسیشنیں ہیں جن میں انجینئر ایسوسیشن ہے IEEE کے نام سے، یہ پانی وغیرہ مہیا کرتے ہیں. جب صاف پینے کا پانی افریقہ کے بہت سے ملکوں میں انہوں نے نلکے لگائے، سولر پمپ وغیرہ لگائے، ہینڈ پمپ لگائے. جب صاف پینے کا پانی گندا پانی پینے والوں کو ملتا ہے اور ان کے گھروں کے سامنے ملتا ہے تو ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے. ہم میں سے بہت سے ہیں اپنے بچوں کو کوئی پسند کا کپڑا یا کھلونا لے کر دیتے ہیں، تو جو خوشی ان بچوں کے چہروں پر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی میں نے ان دور دراز رہنے والے غریب بچوں کے چہروں پر دیکھی ہے جنہیں اپنے گھر کے دروازے کے قریب پینے کا صاف پانی مل گیا. اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ بھی مختلف قسم کی خدمت خلق کے کام کر رہی ہے، جن میں خوراک، پانی، تعلیم، علاج اور دوسرے کام جیسے زلزلوں اور طوفانوں وغیرہ میں ہنگامی کام کرنا شامل ہے. ہیومینٹی فرسٹ میں بھی جماعت کے افراد ایک جذبے سے کام کرتے ہیں، اور وہی کام جو دوسری تنظیمیں لاکھوں خرچ کر کے کرتی ہیں یہ ہزاروں میں کر دیتے ہیں. ہمارے والنٹیئر وہاں جاتے ہیں. بس ایک حصہ جماعت کا مالی لحاظ سے بھی اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر کے یہ کام کرتے ہیں. دوسروں کو بھی چاہیے، بہت سے ایسے ہیں جو اس کار خیر میں حصہ نہیں لیتے، ان کو بھی چاہیے کہ جیسا کہ میں نے کہا اپنی خوشی کے موقع پر ان نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حصہ لیں. اور حقیقت میں اس سے جو خوشی آپ کو
اس کی عادت پڑ جانے کے بعد ہوگی وہ ان عارضی خوشیوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اپنے بچوں میں بھی یہ عادت ڈالیں کہ جو ان کے بڑے انہیں عید کے روز عیدی دیتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ دنیا کے غریب بچوں کے لیے بھی دیں۔ یہ ابھی سے بچوں کو عادت ڈالیں گے تو یہ عادت مستقبل میں ان کو جہاں خدمت خلق پر خرچ کرنے والا بنائے گی، لوگوں سے ہمدردی کرنے والا بنائے گی، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کا حامل بناتے ہوئے ان کی زندگی کی مشکلات میں ان مشکلات سے بچانے والا بھی بنائے گی، نیکیوں پر قائم رہنے والے ہوں گے۔ بس یہ جاگ اگلی نسلوں میں بھی لگتی چلی جانی چاہیے، اور یہی عید کی حقیقی خوشیاں ہیں۔ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس پر توجہ دلائی ہے کہ حقوق العباد اور ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شریعت کے دو ہی بڑے حصے اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے، ایک حق اللہ، دوسرے حق العباد۔ حق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو اس کا شریک نہ کرنا، یہ تو حق اللہ ہو گیا۔ اس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اور نہ صرف اقرار کیا جائے بلکہ اپنے ہر عمل سے ہمارے اس کی توحید کا اظہار ہو رہا ہو، اور اس کی جتنی صفات ہیں اس کی ذات میں، اس میں کوئی یہ یقین رکھا جائے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات فرمایا، اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر، خیانت اور ظلم کسی کی نوع کا نہ کیا جائے، گویا اخلاقی حصے میں کسی قسم کا فتور نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو وہ ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور کوئی محروم نہ ہو اس سے۔ فرماتے ہیں کہ کسی میں ہم دیکھتے کیا ہیں دنیا میں، کسی میں قوت غضبی بڑی ہوئی ہوتی ہے، غصہ بڑی جلدی اس کو آ جاتا ہے۔ جب وہ جوش مارتی ہے تو نہ دل پاک رہ سکتا ہے، نہ زبان دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا موحد ہو اپنے اخلاق کو درست کرے۔ توحید پر قائم رہنے کے بعد ضروری ہے کہ اپنے اخلاق درست کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں۔ اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبر گیری کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنا مال کا کوئی حصہ خرچ کریں۔ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہمسائے کی خبر گیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہمسائے سے اتنا ہی مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہے، بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمسائے ہیں، خواہ وہ 100 کو اس کے فاصلے پر بھی ہوں۔ تو یہ معیار ہیں ایک مومن کے، کس طرح اس کو ہمدردی کرنی چاہیے، کس طرح اس کو دوسروں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک کوشش اور توجہ کرنی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے۔
کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے؟ اس کا بڑا بھاری مطالبہ انسان کے ذمہ ہے۔ فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہ کی۔ جن لوگوں سے سوال ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو کب بھوکا تھا جو ہم نے تجھے پانی نہ دیا؟ تو کب پیاسا تھا بھوکا تھا جو ہم نے خوراک نہ دی؟ تو کب پیاسا تھا جو ہم نے پانی نہ دیا؟ اور تو کب بیمار تھا جو تیری ہم نے عیادت نہ کی؟ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ ان باتوں کا محتاج تھا، مگر تم نے اس کی کوئی ہمدردی نہ کی۔ اس کی ہمدردی میری ہمدردی تھی۔ ایسا ہی ایک اور جماعت کو کہے گا کہ شاباش، تم نے میری ہمدردی کی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا وغیرہ۔ وہ جماعت عرض کرے گی کہ اے ہمارے خدا، ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میرے فلاں بندے کے ساتھ جو تم نے ہمدردی کی وہ میری ہی ہمدردی تھی۔ دراصل فرماتے ہیں کہ دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور خدا تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ اس سے ہمدردی، یعنی اپنے بندے سے ہمدردی یا غریب سے ہمدردی، اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے، یعنی جیسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے اللہ تعالیٰ سے ہمدردی کی۔ ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا خادم کسی اس کے دوست کے پاس جاوے اور وہ شخص اس کی خبر بھی نہ لے، تو کیا وہ آقا جس کا وہ خادم ہے اسے اس اپنے دوست سے خوش ہوگا؟ کوئی شخص، یہاں تک اگر کوئی مالک کا نوکر بھی کسی کے پاس جاتا ہے اور کسی دوسرے کے پاس جو اس کا دوست ہے اور وہ دوست نوکر کی خبر نہ لے، تو اس نوکر کی وجہ سے بھی نوکر کا مالک جو ہے اپنے دوست سے خوش نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کبھی خوش ہوگا وہ؟ کبھی نہیں ہوگا، حالانکہ اس کو تو کوئی تکلیف اس نے نہیں دی، مگر نہیں، اس نوکر کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک گویا مالک کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ خدا تعالیٰ کو بھی اسی طرح پر اس بات کی چڑ ہے کہ کوئی اس کی مخلوق سے سرد موری برتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی مخلوق سے سرد موری برتے، ان کا خیال نہ رکھے، ان کی ضرورت کے وقت ان کے کام نہ آئے۔ فرمایا کیونکہ اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ بس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غرض اخلاق کی ساری ترقیات کا زینہ ہے۔ میری دانست میں یہی پہلو حقوق العباد کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے۔ حقوق اللہ کا یہ پہلو جو ہے ہمدردی کا، حقوق العباد کا یہ پہلو ہمدردی کا جو ہے، یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں سے مضبوط تعلق پیدا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی مضبوط تعلق پیدا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جو شخص نوع انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ نمائش اور نمود کے لیے جو اخلاق برتے جائیں وہ اخلاق خدا تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے اور ان میں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بس قربانیاں بھی، چندے بھی خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دینے چاہیے۔ ہمارے رواج ہے رمضان میں دعا کے لیے رشتے بنتی ہیں، دعا حاصل کرنے کے لیے بے شک یہ ہوں، لیکن نام کے اظہار کے لیے نہ ہوں۔ اس طرح پر تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح پر بہت سے لوگ ہیں جو سرائیں وغیرہ بناتے ہیں، ان کی اصل غرض شہرت ہوتی ہے۔
مسافروں کے لیے سرائے بناتے ہیں، رہنے کی جگہ بناتے ہیں، مفت رہائش کا انتظام کر دیتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، پانی وغیرہ مہیا کرنے کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن غرض کیا ہوتی ہے ان کی؟ فرمایا کہ شہرت ہوتی ہے، خدا کے منہ کو نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اکثر امیر ملک غریبوں کی مدد اپنی اغراض کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں اگر انسان خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فعل کرے تو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا ہے کہ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اور کئی روز تک رہی بارش. ان بارش کے دنوں میں ولی اللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک 80 برس کا بوڑھا گبر آتش پرست انسان کوٹھے پر چڑیوں کے لیے دانے ڈال رہا ہے. تو میں نے اس خیال سے کہ یہ کافر ہے اور کافر کے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس سے کہا کہ کیا تیرے اس عمل سے تجھے کچھ ثواب ہوگا؟ ان ولی اللہ نے پوچھا اس کافر سے، آتش پرست سے. اس گبر نے جواب دیا کہ ہاں ضرور ہوگا. پھر وہی ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میں حج کو گیا تو دیکھا کہ وہی گبر طواف کر رہا ہے. اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ دیکھو ان دانوں کا مجھے ثواب مل گیا یا نہیں. یعنی وہی دانے جو میں ڈالا کرتا تھا پرندوں کو میرے اسلام لانے کا موجب ہو گئے. اس آتش پرست نے اس نیکی کو دنیا کے فائدے کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ اس بات پر خوش ہوا کہ اس کی وہ نیکی اسے اسلام قبول کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے والی بنی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایام جاہلیت میں نے بہت خرچ کیا تھا، میں خود خرچ کیا کرتا تھا، بے نفسوں کے خرچ کیا کرتا تھا ہمدردی خلق کے لیے، کیا اس کا ثواب مجھے ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ یہ اسی صدقہ اور خیرات کا ثمرہ تو ہے کہ تو مسلمان ہو گیا. یہ وہی پھل تو تم کھا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق دی. فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے ادنا فعل کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کی ہمدردی اور خبرگیری حقوق اللہ کی حفاظت کا باعث ہو جاتی ہے. یہ سوچ ہونی چاہیے کہ نیکی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنی ہم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے. پس فرماتے ہیں کہ پس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے. انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے، اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتا. جیسا کہ سعدی نے کہا ہے بنی آدم اعضائے یک دیگر، کہ بنی آدم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. آپ فرماتے ہیں یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے. کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے. یہ نہیں ہے کسی خاص قوم کے لیے ہمدردی کرنی ہے، بلکہ ہر ایک سے ہمدردی کرنی ہے، کسی کو الگ نہیں کرنا. میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک ہی مخصوص کرو. نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو، خواہ وہ کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور. میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں. ان میں بعض اس قسم کے خیالات بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کی مثال دے رہے ہیں آپ کہ بعض لوگ ایسے خیالات رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شیرے کے مٹکے میں
جو سیرپ ہے گاڑھا سیرپ چینی کا، اس کے مٹکے میں ہاتھ ڈالو اور پھر اس ہاتھ کو تلوں کی بوری میں ڈالو، اس کو تلوں میں ڈال کر تل لگ جائیں تو جس قدر تل لگ جائیں اس قدر دھوکہ اور فریب دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ انہوں نے اپنے غیروں نے اپنے ایک مثالیں بنائی ہوئی ہیں، ایک جھوٹ بولنے کے اور دھوکہ دینے کے لیے اپنی جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے کہ اتنی حد تک اجازت ہے کہ شیرے میں ہاتھ ڈالو، اس کے بعد تلوں میں ہاتھ ڈالو، جتنے تل لگ جائیں اور بے شمار لگ جائیں گے اتنا تم دھوکہ دوسروں کو دے سکتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے اسلام کی تعلیم کو بگاڑ دیا ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کتنا احسان ہے کہ حقیقی اسلام کی طرف ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے رہنمائی ملی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی ایسی بیہودہ اور خیالی باتوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور ان کو قریباً وحشی اور درندہ بنا دیا ہے، مگر میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو اور ہمدردی کے لیے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی اول نیکی کرنے میں تم عدل کو ملحوظ رکھو، جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بھی بڑھ کر اس سے سلوک کرو۔ یہ احسان ہے، احسان کا درجہ اگرچہ عدل سے بڑھا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے کہ احسان والا اپنا احسان جتلا دے، مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو، وہ ایسی نیکی ہو جس سے ذاتی محبت کا اظہار ہوتا ہو، جس میں احسان نمائی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا، کوئی احسان جتانا نہیں۔ جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، وہ اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خواستگار نہیں ہوتی، بلکہ ایک طبعی جوش ہوتا ہے جو بچے کے لیے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے۔ بے نفس ہو کہ ماں بچے کی خدمت کرتی ہے۔ اب یہ تیسرے درجے کی جو نیکی ہے کہ ایسی خدمت کرنا جو اطاعت ذی القربی ہے، اور سب سے زیادہ اس کی بڑی مثال ماں کی ہے جو بچے کے لیے کرتی ہے۔ ایک دنیا دار میں یہ نیکی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ احسان تک تو رہتے ہیں، اور احسان تک بھی جب رہتے ہیں تو پھر احسان جتاتے بھی ہیں۔ اگر غریب حکومتیں ان کے مقاصد پورے نہ کریں، یا حکومتیں غریب ملکوں کے مقاصد نہ پورے کریں، تو جو منصوبے انہوں نے غریبوں کی بہتری کے لیے شروع کیے ہوتے ہیں ان ملکوں میں، ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، بلکہ ان کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جو بعض ممالک بمباری کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، مسلمان ملک، بلکہ بڑی اسلامی مملکتیں بھی یہی کام کر رہی ہیں۔ اور یمن اسی بات سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک بڑی اسلامی ملک کی، سعودی عرب کی، انہوں نے پوری طرح اطاعت نہیں کی ان کی پالیسیوں کی، اس لیے ان کے غریبوں کو بھی مارو، ان کے معصوم بچوں کو بھی مارو، ان کی عورتوں کو بھی مارو، ان کے بوڑھوں کو بھی مارو، اور ہر شہری کو جو امن پسند ہے اس کو مار دو۔ تو جب یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر خدا نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہ رضا کے لیے ہوتا ہے یہ کام، نہ اس سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ بس آج احمدی ہیں جن کو ایک تو بے نفس ہو کر کام کرنا چاہیے، دوسرے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ہاتھوں کو بھی روکے۔ آپ فرماتے ہیں اسی وضاحت کرتے ہوئے کہ بس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے تبھی مرتبہ تک پہنچاوے کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے طبعی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کامل ہوتی ہے۔ اسی میں مزید وضاحت یہ بھی ہے دوسری جگہ کہ طبعی جوش سے نوع انسان کی ہمدردی کا نام اطاعت ذی القربی ہے، اور اس ترتیب سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر تم پورا نیک بننا چاہتے ہو تو اپنی نیکی کو اطاعت ذی القربی یعنی طبعی درجے تک پہنچاؤ۔ جب تک کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے اس طبعی مرکز تک نہیں پہنچتی تب تک وہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کرتی۔
آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا تعالیٰ کو، تو خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے۔ اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے، سبحانہ ہو تعالیٰ شان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اعلیٰ معیار اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے نیکیاں بجا لانے والے ہوں، بندوں کے حق ادا کرنے والے ہوں، انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں، تاکہ عید کی حقیقی خوشیاں ہمیں ہمیشہ حاصل ہوتی رہیں۔ اب دعا کریں گے۔ ہم دعا میں اپنے غریب، ضرورت مند، لاچار بھائیوں کو یاد رکھیں۔ جو لوگ بے نفس ہو کر حقوق العباد کی ادائیگی کر رہے ہیں انہیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تمام واقفین زندگی کو دعا میں یاد رکھیں۔ جماعت کی خدمت کرنے والوں کو کسی بھی رنگ میں جو خدمت کر رہے ہیں ان کو دعا میں یاد رکھیں۔ جماعت کے کام کو وسعت دینے کے لیے مالی قربانیاں کرنے والوں کو دعا میں یاد رکھیں۔ امت مسلمہ کے لیے بہت دعا کریں کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ روکے۔ رمضان میں بھی بمباری کر کے انہوں نے پچھلے دنوں میں جب ہم نے کی ہے، کئی بچوں کو یتیم کر دیا، کئی عورتوں کو بیوہ کر دیا، کئی لوگوں کو اپاہج بنا دیا، بلا امتیاز ظالمانہ طور پر عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی زندگیوں کو خاتمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ہاتھوں کو روکے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، ان پر ہر روز زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ انڈونیشیا کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، ان میں بھی بعض علاقوں میں پچھلے دنوں میں ظلم ہوئے ہیں۔ اسی طرح الجزائر کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، ان پر بھی حکومت کی طرف سے مقدمے بنائے جا رہے ہیں اور پھر سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کے لیے عید بھی حقیقی عید ہو، حقیقی خوشیاں ان کو پہنچیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ دعا کر لیں۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب لوگوں کو عید مبارک۔ السلام علیکم۔